بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایک ایسے پیغمبر کی کہانی، اللہ کے نبی کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جنہوں نے اپنی قوم کو ہدایت کی راہ دکھانے کی کوشش کی، لیکن ان کی قوم سرکش اور باغی ہونے کے ساتھ ساتھ نافرمان بھی تھی، تو یہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھی پیغمبر سے بھی ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو شروع سے آخر تک آپ ضرور دیکھیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو سبق حاصل ہوگا، اور ویڈیو دیکھنے کے بعد چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور مزید آپ کو اسلامک ویڈیو بھی ملتی رہیں گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ کہانی ہے حضرت یونس علیہ السلام کی، جن کا ذکر قرآن مجید میں یونس کے نام سے، جبکہ تورات میں ان کا ذکر جوناح کے نام سے ہوا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک زندہ رہے، عراق کے ایک شہر نینوا میں اللہ تعالیٰ کے نبی بن کر آئے تھے۔ اس زمانے میں عراق کے لوگ کافر تھے اور بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے خدا کے شریک بنا رکھے تھے جن سے مرادیں مانگتے تھے، اور یہ لوگ بہت سرکش اور گمراہی میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام یہاں کے لوگوں کو بہت پیار سے دین کی طرف راغب کرنا چاہتے تھے، مگر یہ لوگ ان کی کوئی بات نہیں مانتے تھے، الٹا انہیں اذیت پہنچانے میں مصروف رہتے اور ان کا مذاق اڑاتے رہتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ ان کی کسی بات کا اس قوم پر اثر نہیں ہوتا، تو وہ ان سے خفا ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے رب قدیر، یہ لوگ تیرے عذاب سے بھی نہیں ڈرتے اور کہتے ہیں کہ تیرے خدا نے جو عذاب بھیجنا ہے نا، اس کو جلدی بلا، اے اللہ تو ان پر عذاب نازل کر۔ یہ دعا مانگنے کے بعد آپ شہر نینوا سے نکل گئے، لیکن ان کے جاتے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی نشانیاں بھی ظاہر ہونا شروع ہو گئیں۔ ادھر جب نینوا والوں کو حضرت یونس علیہ السلام کہیں نظر نہ آئے، چونکہ وہ ناراض ہو کر جا چکے تھے، اور انہیں کہیں نظر نہ آئے، اور بعد میں انہیں معلوم ہوا کہ وہ بد دعا دے کر کہیں چلے گئے ہیں، تو وہ ڈر گئے اور سوچنے لگے کہ اگر اللہ کے نبی واقعی سچے ہیں تو ہم پر ضرور عذاب آئے گا، اور پہلی نافرمان قوموں پر جو عذاب ہوئے تھے وہ ان سے بھی واقف تھے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے بستیوں کی بستیاں نیست و نابود کر دی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بچوں، گھر بار اور مال مویشیوں کو لے کر ایک صحرا میں آ گئے تاکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا جا سکے۔ آخر ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، اور انہوں نے مل کر بڑی عاجزی سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، جب کوئی گناہ گار اس کے در پر جاتا ہے تو وہ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ کچھ ایسا ہی شہر نینوا کے لوگوں کے ساتھ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی قبول کر لی اور عذاب ان سے ٹل گیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں موقع دے دیا۔ دوسری طرف حضرت یونس علیہ السلام نینوا سے نکل کے کسی دوسری علاقے کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بڑا دریا آ گیا۔ کنارے پر ایک کشتی موجود تھی جس میں کچھ لوگ سوار تھے، اور حضرت یونس علیہ السلام بھی اس میں سوار ہو گئے۔ کشتی جو ہی دریا کے بیچوں بیچ پہنچی تو اچانک سے ایک طوفان نے کشتی کو آ لیا، اور کشتی لہروں کی شدت سے زور زور سے ہچکولے کھانے لگی۔ مسافروں کو جان کے لالے پڑ گئے۔ مسافروں نے سوچ بچار کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ کشتی کا وزن ہلکا کیا جائے تو شاید کشتی پانی میں تیرنا شروع کر دے اور بچ جائے۔ کشتی میں سوار مسافروں کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ اگر کوئی یہاں ایسا ملازم ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے تو اسے کشتی سے اتار دیا جائے تاکہ وہ طوفان سے بچ سکے۔ یہ سن کر حضرت یونس علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ ان مسافروں میں سے ایک مسافر میں ہی ہوں جو اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہوں، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ شکوہ کر کے آ گئے تھے، تو شاید یہی تھے۔ آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ میں بھاگا ہوا ملازم ہوں، اب مجھے دریا میں پھینک دیں،
لیکن یہ لوگ ایسا کرنے پر راضی نہ ہوئے، کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ آپ بڑے اچھے انسان ہیں، لہٰذا فیصلہ یہ کیا کہ قرآن اندازی کی جائے، اور 3 بار قرآن اندازی کی گئی، اور تینوں بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ جب تیسری بار بھی ان کا نام آیا تو حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا اور اپنے لوگوں کو چھوڑا ہے، اور اپنے کیے کا انجام اب بھگتنا ہوگا، اس لیے انہوں نے خود ہی کشتی سے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ پھر وہ قرآن میں چھلانگ لگا دی۔ ابن کثیر عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بڑی مچھلی نے انہیں زندہ نگل لیا اور سمندر کی گہرائیوں میں لے چلی۔ آپ نے مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں اپنے رب کو پکارا، اے اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ہر قسم کی پاکی تیرے لیے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے اپنے اوپر بڑا ظلم ہی کیا ہے، اور وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہے، البتہ یہ بات واضح نہیں کہ وہ کتنا عرصہ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ بعض جگہوں پر 40 دن بتایا جاتا ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام یہ دعا بکثرت پڑھتے تھے، لا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں قصوروار۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر وہ یونس علیہ السلام اللہ کی پاکی بیان کرنے والے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ پھر ہم نے اس کو مچھلی کے پیٹ سے نکال کر ایک چٹیل میدان پر ڈال دیا، وہ بے حال و ناتواں تھے، ہم نے سائے کے لیے ایک بڑا بیل دار درخت اگا دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو بہت ہی کمزور اور نحیف ہو چکے تھے۔ صحت مند ہونے تک وہ اسی درخت کے نیچے جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ جیسے ہی وہ صحت مند ہوئے اور واپس اپنے لوگوں کے پاس نینوا چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں نہ صرف معاف کیا بلکہ ان کے لیے یہ کام آسان کر دیا۔ وہاں کے لوگوں نے ان کا بڑی مسرت سے استقبال کیا۔ اب یہ لوگ اللہ کے نیک بندے بن چکے تھے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ماننا شروع کر دیا تھا۔ یہ تھی کہانی حضرت یونس علیہ السلام کی۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔